اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد نبوی شریف فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: تقوی مسلمان کا زاد راہ۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کیا اور اسے ہر طرح سے کامل بنایا، ہمیں اپنے احسانات کی چھاؤں میں رکھا اور اپنی نعمتوں کے لباس سے آراستہ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے ہمیں اپنے رسول کی امت میں شامل فرما کر ہمیں بہترین امت بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انہیں ہدایت، روشن دلائل اور حکمت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے، ان کے طریقے کے احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں پر بھی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ بعد ازاں، اے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، کیونکہ اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کے بادل برسائے، اپنے انعامات کے دریا ہمارے لیے بہائے۔ یہ نعمتیں صبح و شام ہمیں گھیرے رکھتی ہیں، یہ انعامات ہمیں ہر وقت چمکتے نظر آتے ہیں۔ بیت اللہ کے حجاج اور زائرین کو نعمت تکمیل مناسک کی مبارک ہو۔ اس ملک کے حکمرانوں کو حرمین کی خدمت اور حاجیوں کی دیکھ بھال کی نعمت مبارک ہو۔ اللہ کے فضل اور انعامات پر سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو ہم اپنی طاقت سے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، دو مقدس شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کی وحی نازل ہوئی اور رسالت کی روشنی یہاں سے پھیلی۔ یہ مبارک مقامات اور مقدس علاقے ہیں جہاں اللہ کی وحی نازل ہوئی اور رسالت نے یہاں ٹھکانہ کیا۔ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کا دل ان مقامات کی طرف مائل ہو اور ان کی طرف پرواز کرے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب میری آنکھوں نے ان کے گھر کے نشانات دیکھے تو میرا شوق بڑھ گیا۔ میں نے دل سے کہا، یہ ان کا گھر ہے اور تم محبت کرنے والے ہو، تمہاری آنکھوں نے آنسو کیوں روکے ہوئے ہیں؟ آنسوؤں کی گرہیں کھول دو اور انہیں آزاد کر دو، صبر کو چھوڑ دو اور جدائی کا حق ادا کرو۔ ان مقدس مقامات پر جذبات کے آنسو بہائے جاتے ہیں اور شوق کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ ان مقامات کی قدر کرو، ان کی حرمت کو پہچانو، کیونکہ تمہارے لیے زمان و مکان اور مقصد کی برکات ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ان اوقات میں اور اس عظیم مقام پر نیک اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زمان اور مکان کی حرمت کی خلاف ورزی پر سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس میں ناحق ظلم کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کا تعلق ارادے سے جوڑا ہے، تو بھلا عمل کا کیا حال ہوگا؟ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرمت والا علاقہ ہے، جو شخص اس میں کوئی نئی عبادت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے شخص کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل۔ اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی شرف آمیز امیدیں پوری فرمائے، ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمارے لیے تقوی کو بہترین زاد راہ اور جنت بنائے۔ مجھے یہی کہنا تھا۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت مانگتا ہوں، آپ بھی اسے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جو باطل پرست کرتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے قریب خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اس کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور ان کے پیروکاروں پر بہت سی رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ بعد ازاں یقیناً تقوی بہترین زاد راہ ہے، نرم ترین بستر ہے، بلند ترین ستون ہے، اپنانے والے کے لیے بہترین لباس اور زینت ہے، اختیار کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، ہم حج کے موسم کو الوداع کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک ہجری سال کو بھی الوداع اور دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ دن جو لپیٹے جا رہے ہیں اور وہ دن جو آگے آ رہے ہیں، یہ ہمیں دنیا پر غور و فکر کرنے اور ماضی اور مستقبل سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دن مرحلے اور سفر ہیں، یہ وقت ہی ہے جو آتا ہے اور دن ہے جو گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ جو ختم ہوتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، نہ کوئی دائمی خوشی ہے اور نہ کوئی مسلسل غم۔ مومن اپنے سال کا آغاز خوشگوار تعلقات اور شاندار امیدوں سے کرتا ہے۔ جو دن گزر گئے انہیں اچھی نیتوں، اقوال اور اعمال کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ سنو، کثرت سے بہترین مخلوق اور سردار پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر بھی، اور ان کے تابعین پر بھی، اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر بھی۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر دے، اس مبارک ملک کو محفوظ اور مامون بنا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو ملک اور قوم کے لیے بہترین ہو اور دنیا اور دین کے لحاظ سے بہترین ہو۔ اے رب العالمین، ان کو حرمین کی خدمت اور ان کے زائرین کی دیکھ بھال پر جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، حجاج کا حج اور ان کے نیک اعمال قبول فرما، انہیں ان کے گھروں اور اہل و عیال کے پاس معاف شدہ گناہ اور ہمیشہ کی نفع بخش تجارت کے ساتھ لوٹا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات ہر جگہ درست فرما، انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ اے قوت والے اور طاقتور، اللہ کے بندو، اپنے رب کے فضل کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی نعمت کو، اس کے حکم کی پیروی کر کے محفوظ رکھو، اس سے دعا اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ پاک ہے ہمارا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔